عن عائشة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال تہادوا فإن الہدیۃ تذہب الضغائن۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں ہدیے تحفے بھیجا کرو، ہدیے تحفے دلوں کے کینے ختم کر دیتے ہیں۔ بہت جامع ارشاد ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کا ہماری تمدنی زندگی پر بہت گہرا اثر ہے۔ لین دین کی ایک شکل ہدیہ اور تحفہ دینا بھی ہے۔ انسان کسی کو محبت کے ساتھ کوئی چیز پیش کرے تو اس کو تحفہ اور ہدیہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اس کی بہت ترغیب دی ہے اور اس کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے کہ اس سے دلوں میں محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے، تعلقات میں خوشگواری آتی ہے، اور انسان اس کی برکت سے دنیا میں بہت سی آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور یہ ہدیہ اور تحفہ دینا عافیت اور سکون حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ ہدیہ کیا ہے؟ ہدیہ وہ عطیہ ہے جو دوسرے کا دل خوش کرنے اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کے اظہار کے لیے دیا جاتا ہے۔ بطور خاص اس سے رضا الہی مطلوب ہو۔ وہ تو ہر نیکی میں انسان اللہ کی رضا ہی ملحوظ رکھتا ہے، ورنہ وہ نیکی ہی نہیں جس کا آخرت میں نتیجہ ملنے والا ہے، بدلہ ملنے والا ہے۔ یہ عطیہ اگر کسی چھوٹے کو دیا جائے تو اس کے ساتھ اپنی شفقت کا اظہار ہے، کسی دوست کو دیا جائے تو محبت کے بڑھانے کا ذریعہ ہے، اور کسی ایسے شخص کو دیا جائے جس کی حالت کمزور ہے تو اس کی خدمت اور اس کا دل خوش کرنے کا یہ ذریعہ ہے، اور اگر کسی بڑے کو دیا جائے تو اس کا اکرام اور نذرانہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اس کو کوئی چیز دیں، یہ صدقہ ہے۔ اس میں ضرورت ملحوظ ہوتی ہے کہ کوئی شخص ضرورت مند ہے، اس کو آپ ضرورت مند سمجھ کر کوئی چیز دے رہے ہیں۔ ہدیے میں خالص اپنی محبت اور تعلق کا اظہار مقصود ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی شخص ضرورت مند ہے یا نہیں۔ ہدیہ اور تحفہ تو بادشاہ کو بھی دیا جا سکتا ہے، اپنے مالدار دوستوں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ ہدیہ اور تحفہ بھی شکریہ کے ساتھ قبول فرماتے اور خود بھی استعمال کرتے اور دوسروں کو بھی دیتے۔ صدقے کے بارے میں آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ اسے بھی شکریہ کے ساتھ قبول فرماتے لیکن خود استعمال نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ دوسروں کو دے دیتے۔ آج باقی دینی قدروں میں جو زوال ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ قدر بھی ہم سے رخصت ہوتی جا رہی ہے کہ ہم نے ہدیہ لینے اور دینے کا یہ معمول تھا، یہ چھوڑ دیا ہے۔ اور جہاں کہیں آج رواج باقی ہے ہدیہ تحفہ دینے کا، وہاں اکثر یہ توقع ہوتی ہے کہ کل کو ہمیں بھی یہاں سے واپس ملے گا۔ قرآن کریم میں اس سے منع کیا گیا ہے کہ بطور خاص کہ جب آپ کسی کو تحفہ اور ہدیہ دیں تو واپسی کی امید پر نہ دیں کہ ہمیں واپس وہاں سے زیادہ ملے، بلکہ اپنی محبت اور تعلق کے اظہار کے لیے دے دیں۔ ہاں، جس کو ہدیہ دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں ہدایات ہیں کہ وہ بھی جواب میں کچھ نہ کچھ پیش کر دے، لیکن دینے والا یہ کبھی نہ سوچے کہ مجھے بھی واپس ملے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں یہ فرمایا کہ ہدیہ ایک دوسرے کو دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اور ہدیہ دینے میں ضروری نہیں ہے کہ بہت اعلیٰ اور قیمتی چیز دی جائے، بلکہ ایسی چیز دی جائے کہ نہ دینے والے پر بوجھ ہو نہ لینے والے پر، دینے والا بھی نہ سمجھے کہ میں بہت بڑی رقم خرچ کر چکا۔ ہر ایک کی اپنی حیثیت ہوتی ہے۔ ایک شخص وہ ارب پتی ہے تو اس کے لیے تو اپنی حیثیت کے مطابق ہی دینا ہوگا،
اس لیے اور اسی طرح لینے والے کی بھی حیثیت ہوتی ہے۔ بہرحال اپنی حیثیت کے مطابق اتنا ہدیہ دیا جائے کہ جس سے دے کر انسان بوجھ نہ محسوس کرے کہ شاید میں نے بہت زیادہ مال خرچ کر دیا ہے، اور لینے والا بھی کسی ہدیے کو معمولی نہ سمجھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں تہادوا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، فإن الہدیۃ تذہب وحر الصدر، کہ ہدیہ سینوں کی کدورت اور رنجش دور کرتا ہے۔ اور بطور خاص آپ نے خواتین کو خطاب کر کے فرمایا کہ ایک پڑوسن دوسری پڑوسن کے ہدیے کے لیے بکری کے کھر کے ایک ٹکڑے کو بھی حقیر اور کمتر نہ سمجھے، یعنی کوئی شخص اگر معمولی چیز بھی ہدیہ میں دیتا ہے تو اس کو بھی معمولی اور حقیر نہ سمجھا جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ ہدیہ قبول فرماتے اور اس کے جواب میں کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیہ ویصیب علیہا، بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول و دستور تھا کہ آپ ہدیہ تحفہ قبول فرماتے تھے اور اس کے جواب میں خود بھی کچھ عطا فرما دیتے تھے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ من اعطی عطاء فوجد فلیجز بہ ومن لم یجد فلیثنی، کہ جس شخص کو ہدیہ تحفہ دیا جائے تو اگر اس کے پاس بدلے میں دینے کے لیے کچھ موجود ہو تو وہ اس کو دے دے، اور جس کے پاس بدلے میں تحفہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو بطور شکریہ کہ اس کی تعریف کرے اور اس کے حق میں کلمہ خیر کہے۔ جس نے ایسا کیا اس نے شکریہ کا حق ادا کر دیا، اور جس نے ایسا نہیں کیا اور احسان کے معاملے کو چھپایا تو اس نے ناشکری کی، اور جو کہ اپنے کو آراستہ دکھائے اس صفت سے جو اس کو عطا نہیں ہوئی تو وہ اس آدمی کی طرح جو دھوکے فریب کے دو کپڑے پہنے۔ اس میں ایک دوسری ہدایت بھی ساتھ ہی دے دی کہ انسان نمائش میں تو شریعت نے ویسے ہی منع کیا ہے، لیکن رہن سہن میں بھی جو اللہ نے اسے دیا ہے وہی استعمال کرے۔ صرف اپنا مرتبہ اور مقام بڑھانے کے لیے اور دوسروں کو دکھانے کے لیے دوسروں کی چیزیں مانگ کر یہ تاثر دینا کہ یہ میری چیزیں ہیں اور میرا یہ مقام اور مرتبہ ہے، اس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور ہدیہ دینے والے کا شکریہ ادا کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے ایک دوسرے فرمان میں ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو اللہ کا جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی پھر شکر ادا نہیں کرتا، جو بندوں کے احسان کو نہیں مانتا وہ پھر اللہ تعالیٰ کے احسان کو بھی کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتا۔ اور اگر کسی شخص کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، وہ جزاک اللہ خیرہ کہہ دے تو اس نے بہت بڑی دعا دی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ من صنع الیہ معروف فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرہ فقد ابلغ فی الثناء، کہ جس کسی آدمی پر کسی نے کوئی احسان کیا اور اس نے احسان کرنے والے کے لیے یہ کلمہ کہہ کر دعا کی جزاک اللہ خیرہ، یعنی اللہ تم کو اس کا بہتر بدلہ اور صلہ عطا فرمائے، تو اس نے اس دعائیہ کلمے کے ذریعے اس کی پوری تعریف کر دی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ قائم فرمایا تھا جو باہم محبت، الفت، ہمدردی اور ایثار پر مشتمل تھا۔ صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلموں کے ساتھ بھی بہت ہی محبت کا معاملہ تھا۔ غیر مسلموں کے ساتھ جو اسلامی سوسائٹی میں ایک پرامن شہری کے طور پر رہ رہے ہوں، اسلام نے ان کے بڑے حقوق رکھے ہیں، اور اسی طرح وہ مسلمان جو دیگر ممالک میں جو مسلم ممالک نہیں ان میں رہ رہے ہیں، تو وہ بھی پوری طرح ایک اچھے ہمسائے کی طرح ان لوگوں کے ساتھ رہیں اور اچھے تعلقات کے ساتھ رہیں۔ اپنا دین، اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، لیکن اگر کوئی شخص
تو مومن یہ مسلمان نہیں، ایک اچھا ہمسایہ ہے، وہ ہمارا ہمسایہ تو ہے، بطور ہمسائے کے اس کے حقوق ہیں، تو ان کا خیال رکھا جائے۔ ہمیں سیرت نبوی سے یہی ملتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہدیہ دینے والا بھی اور لینے والا بھی ایسا ہدیہ دے جس پر نہ لینے والے پر بوجھ ہو نہ دینے والے پر۔ 3 چیزیں ایسی ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ رد نہ کی جائیں: الوسائد والدہن واللبن، تکیہ، خوشبو اور دودھ، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں لینے والے کو فائدہ ہوگا اور جو دے رہا ہے اس پر زیادہ بوجھ نہیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا من عرض علیہ ریحان فلا یردہ، کسی کو اگر کوئی شخص پھول کا تحفہ دے، خوشبودار پھول، فإنہ خفیف المحمل طیب الریح، تو وہ بھی اس کو قبول کر لے، واپس نہ کرے، کیونکہ وہ بہت ہلکی اور کم قیمت چیز ہے اور اس کی خوشبو باعث فرحت ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ یہ خوشبودار پھول جنت کا تحفہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کچھ ایک جھلک دکھائی ہے، اس کا تصور تو نہیں ہو سکتا جو اللہ نے جنت میں رکھا ہے، لیکن بہرحال خوشبودار پھول کو جنت کا تحفہ کہا گیا ہے۔ ہاں، اس ہدیے کے باب میں کچھ خصوصی ہدایات بھی دی گئی ہیں کہ کن لوگوں کو ہدیہ نہیں لینا چاہیے۔ بطور خاص سربراہان مملکت یہ اداروں کے ذمہ داران کو منع کیا گیا ہے کہ وہ ہدیہ نہ لیں، بلکہ آپ نے فرمایا، حضرت جابر کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایہ الامام غلول، ہدایہ الامام غلول، کہ آپ نے ارشاد فرمایا امام وقت یعنی حاکم اور فرما روا کے ہدیے غلول یعنی ایک طرح کی خیانت اور رشوت اور ناجائز استحصال کے قبیل سے ہے۔ یعنی جو شخص آپ کو ہدیہ دینا چاہ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ کسی ناجائز کام کی توقع رکھ رہا ہے، کسی کا حق مارنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس میں بہت احتیاط بتلائی ہے آپ نے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ حضور علیہ السلام کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس نے کسی شخص کے لیے سفارش کی، تو اگر اس شخص نے اس سفارش کرنے والے کو کوئی ہدیہ پیش کیا اور اس نے وہ ہدیہ قبول کر لیا، تو وہ سود کی ایک بڑی خراب قسم کے گناہ کا مرتکب ہوا۔ یعنی اگر سفارش کرنی ہے کسی کی تو اللہ کے لیے کی جائے، اب اس کا صلہ قبول کرنا یا لینا یا اس کی امید رکھنا یہ بہت ہی نامناسب بات ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کے اس شعبے کو بھی زندہ کریں، تو ہمارے تعلقات میں بہت خوشگواری آ سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ اہل علم، ائمہ اور علماء کے ساتھ تو بطور خاص یہ رہا ہے کہ زیادہ تر ان کی معیشت کا انحصار ہدایہ پر ہی ہوتا ہے۔ ان کے وظائف تو معمولی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دین کی خدمات کی برکت سے اہل محبت کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ وہ علماء کی خدمت میں، ائمہ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، محبت والے اہل دل، اور پوری تاریخ ہماری اس کی گواہ ہے، اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ بھی اللہ کے لیے اپنی شب و روز اور زندگی کو دین کی خدمت کے لیے وقف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے غیب کے خزانوں سے ان کے لیے انتظام فرماتے ہیں۔ اور اہل علم کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ہدیہ دینے اور لینے، یہ حکم دونوں کو ہے۔ آپ کے اس عظیم طریقے پر، اس سنت پر عمل کریں، انشاءاللہ دنیا میں بھی ہمیں اس کا فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔